اللہ الرحمن الرحیم جڑے بس مرضی جا باہر ہونا جا اپنا کر باب الانجاس چلیں جی یطہر بدن المصلی وثوبہ ومکانہ والنجس المرئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ بالماء متعلق بقولہ بزوال عینہ باب وبكل ماء ظاهر مزيل كخل ونبه وعما لم يرى أدخل على قوله النجس المرئي بغسله ثلاثا وعصره في كل مرة إن أمكن بشرط أن يبالغ في الغسل في المرة الثالثة بقدر قوته وإلا يغسل ويترك إلى عدم القطرات ثم اچھا تمہیں رل گئے ہو چل ہوں صبر کرے نا ایک منٹ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الانجاس نجاستوں کا باب طہارت کے باب میں یہ آخری ہے، پھر انشاءاللہ کتاب الصلاۃ۔ اچھا جی، پاک ہو جاتا ہے تو یا یطہر سے پاک کیا جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے مصلی کا بدن، بسم اللہ، مصلی کا بدن اور مصلی کا کپڑا اور مصلی کی جگہ نجس مری سے، نجاست مری اس سے پاک ہو جاتا ہے بے زوال عین ہی، نجس کے عین کے زوال کے ساتھ۔ بدن نالوں کپڑے نالوں تھان نالوں نجاست مری ہٹ جائے، بدن پاک کپڑا پاک جگہ پاک، اگرچہ باقی رہ جائے اثر اس کا کہ مشکل ہے زوال اس کا، تو کوئی عرض نہیں۔ یہ جو ہے نا بالماء بزوال عین ہی بالماء بزوال یشک زوالہ بالماء نہیں بزوال عینہ بالماء کہ اس کا عین زائل ہو جائے کس کے ساتھ، اگرچہ باقی رہے اثر کے یشک زوالہ ہوئے، تو قول بالماء متعلق ہے بقولہ بزوال عینہ جی، اس کے ساتھ پانی کے ساتھ ہیں، ان پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یطہر بصیغۃ المجہول یطہر من التطہیر، پاک کیا جاتا ہے، یا بصیغۃ المعروف طہارت سے، اور اگر یطہر ہو تو پھر ہا مفتوح ہوگی، اور اگر یطہر ہو تو ہا مضموم ہوگی۔ اور وہ کون یطہر یا یطہر جی، مضارع معلوم یا مجہول، اور وہ اگرچہ خبر ہے صورتاً لیکن امر ہے مانن جی، کیوں جی؟ باوجہ قانون بیان ہو رہا ہے، باوجہ اس شے کے جو نہایا میں ہے کہ مجتہد کا اخبار خبر دینا بے فلانا کام انج کیتا جائے یا کرے، یہ قائم ہوتا ہے مقام خبر دینے شارع کے وجوب کے چاہنے میں، جس طرح شارع کا
جو نا خبر دینا یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اسی طرح مجتہد کا خبر دینا یہ بھی قائم مقام ہوتا ہے کہ اس کے شارع کے خبر دینے کے، لہٰذا اسے امر بھی انج کرنا ہے۔ بلکہ یہ جو خبر دینا مجتہد کا نہیں مطلقاً، بلکہ یہ جو خبر دینا ہوتا ہے شارع کی طرف سے یہ عاقد من الامر ہوتا ہے جی، امر سے بھی یہ مضبوط ہے بلاغت کے اعتبار سے جی۔ پس معنی کیا ہے؟ معنی واہن یاجب اے معنی واجب ہے یہ کہ پاک کیا جائے اشیاء مذکورہ کو، بدن، کپڑے، مکان کو، نجاسات مذکورہ سے جڑیاں اگے آ رہی نے۔ خلاصہ بنے بھی اے مسلی اتے واجب ہے، اور احتمال ہے یہ کہ ہو خبر اپنے معنی پر، اور ہوگا مقصود خبر دینا ان چیزوں سے کہ طہارت کی جاتی ہے ان کے ساتھ اشیاء کی، ہوں شیاں دسنیاں نے، اور کیفیت اس کی تطہیر کی شرن، کہ شرن طریقہ پھر کی شے پلیت ہو تے پاک کر لینا جی، سمجھے ہی؟ قولہ بدن المصلی، دھیان بنے کیا مراد بدن سے یہاں جسد ہے، کیا جسد، کیونکہ تصریح کی گیا مغرب اور مجموع البحار وغیرہ میں کہ بدن جو ہے نا بفتحتین نام ہوتا ہے اس کا جو سوا ہو سر کے اور اطراف کے، سر اور اطراف کے بغیر جڑا باقی وچ ڈھانچہ ہے نا انجن جڑا وچ اے بدن ہے، تے حالانکہ سر بھی تو دھونا ہے، باہواں بھی دھونیاں نے جی، پیر بھی دھونے نے، اور جسد جو ہے وہ نام ہے مجموع کا، اس لیے بدن بمانا جسد۔ اچھا جی، اے جڑا آکھے نا بدن المصلی، اور بدن کی اضافت کرنے میں مصلی کی طرف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تطہیر کا مشروع ہونا نجاسات سے محض وہ ادائے صلاۃ کے لیے ہے یا ان کاموں کے لیے ہیں جو صلاۃ کے حکم میں ہیں کہ جو بغیر طہارت کے ہو نہیں سکتے۔ ایک اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ واجب محض وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ واجب محض وہ تطہیر ہے اس کے لیے جو یرید الصلاۃ ہے، سنیں بھی ان دے واسطے تطہیر فرض ہے، اے فرض ہے۔ پس بہرحال خارج الصلاۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ یار، کیونکہ پس بہرحال خارج صلاۃ پس تطہیر فرض نہیں ہے، بے نماز تو علاوہ بدن یا کپڑے یا جگہ پاک ہوئے اے فرض بے مجرم ہو جائے گا، کیونکہ جائز ہے پہننا ثوب نجس کا غیر صلاۃ میں۔ نماز علاوہ کیسے پلیت کپڑا پایا ہے نا تو اونے نہیں کہ فرض کا وہ تارک ہو گیا ہے، جی میں نماز میں پلیت پایا اس تو غلطی کی تھی سو، مگر جب کہ زیادہ ہو جائے نجاست کس پر، اور اس کے لیے ثوب طاہر بھی ہے تے گندا پائی پھردا ہے تے پاک نہیں پاندا، کما سرہ بھی فی القنیہ، اور مقام میں تفصیل ہے ذکر کیا ہم نے اس کو فی شرع باب شروط الصلاۃ من سے آیا۔ اگر تو کہے کہ وہ شے کے ذکر کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں بے پرواہ کرتا ہے مصنف کے قول سے باب شروط صلاۃ میں، کس سے کہ ہے یا اور پیچھے شرطاں بیان ہوئی اوتھے ہے عبارت سی ہے یا کہ شروط صلاۃ تطہیر و بدن المصلی من حدث و خبث و ثوب و مکانہ، یہ تو مسئلہ پیچھے آ گیا نا،
تے فما وجہ تکرار پیچھے ویکھ لو گزر گیا شروط صلات بچ یہ عبارت دوبارہ لکھی نے جواب میں کہتا ہوں نہیں بے پرواہی اور نہ ہی یہ تکرار ہے کیونکہ مقصود وہاں بیان تھا اس بات کا کہ طہارت البدن وغیرہ نماز کے شرائط سے ہے نماز کے لیے وہ تھے مقصد سی اور غرض یہاں صرف وجوب تطہیر بدن وغیرہ مصلی پر باوجود قطع نظر کے یہ کہ ہو فرض یا سنت یا شرط یا رکن اس سے قطع نظر پہ مطلقاً مصلی کے لیے یہ طہارتیں ہیں وہاں بطور شرط تھا بسم اللہ الرحمن یا ہم کہتے ہیں کہ مقصود ہا ہونا صرف خبر دینا ہے تطہیر کی کیفیت سے اور اس چیز سے جس کے ساتھ طہارت ہوتی ہے اور مقصود وہاں ہونا اس کا بطور شرط تو فرق ہو گیا یا ہم کہتے ہیں کہ مراد مصلی سے یہاں مسلم ہے ایتھے نہ کہ من یرید الصلاۃ ہے جی ایشا بس اچھا جی مصلی دی پھر تخصیص کیوں ہوئی اور تخصیص کرنی مصلی کی ذکر کے ساتھ باوجہ نہ ہونے کافر کے مکلف بالفروع کافر مکلف بعض کے نزدیک ہے لیکن راجح قول یہی ہے خاص کر کے تطہیر ثیاب کے ساتھ ابدان کے ساتھ امکنہ کے ساتھ نجاسات سے وہ مکلف نہیں ہے یا اس لیے کہ محتم بشان وہ ذکر ہے احکام کا جو متعلق ہے مسلم اور کافر تابع ہیں اس کے یا اس لیے مصلی کا ذکر کیا سنیں اچھا جی و صوبی و مکان ہی ذکر کیا گیا ہے ہدایہ وغیرہ میں کہ بے شک ثیاب کی تطہیر کا وجوب مصلی کے لیے ثابت ہے بقولہ جل جلالہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثیابک فطہر اچھا بس واؤ کون ہے گی ہونی چاہیے دی اور بدن کی تطہیر اور مکان کی تطہیر وجوب ہر ایک کا ثابت ہے بے دلالت النص انج عبارت ہونی چاہیے دی سنیں بھی ان دونوں کی جو تطہیر ہے اس کا وجوب ثابت ہے کس کے ساتھ بھئی جب کپڑوں کا پاک ہونا ہے تو پھر بدن کا بھی تو پاک ہونا چاہیے جگہ کا بھی پاک ہونا چاہیے لیکن کہتے ہیں اس میں ہے وہ جو ہے بھی دلالت النص ثابت کیونکہ وجوب تطہیر بدن والمکان بھی دلالت کرتی ہیں اس پر نصوص نبویہ بے عبارت ہا یعنی عبارت النص کے لہذا دلالت النص دی ضرورت نہیں جیسا کہ ہم نے بست کیا اس کا سے آیا میں پس نہیں حاجت اس کے اس بات کی طرف دلالت کے ساتھ او موشیاں دا ساڈی بھی نال سناؤ جی کہندے نے کہ ثبوت وجوب بالنصوص نبویہ یہ منافی تو نہیں ہے کہ ثبوت اس کا نص قرآنی کے ساتھ ہو جائے یہ اس کے کوئی منافی تو نہیں ہے کیونکہ اس میں زیادہ تدلیل دلل یدلل تدلیل دلیل قائم کرنی کیونکہ اس میں زیادہ تدلیل ہے اور زیادہ تاکید ہے خاص کر کے فرضیت محتاج ہوتی ہے نسکتی کی طرف اور یہ بات نہیں ثابت ہوتی مگر قرآن کے ساتھ یا سنت متواترہ یا مشورہ کے ساتھ پس عموم فائدہ دیتا ہے کس کا جس لئے چوکھیاں دلیلاں ساریاں آ گئی ہیں جی جیسا کہ ثابت ہے کتب الاصول میں اور اس آیت کے ساتھ ممکن ہے ثابت کرنا اس کو برخلاف حدیث احاد کے حدیث احاد سے قطعیت نہیں ثابت ہوتی وہا ہوا حبرن یہ ہیں وہ اس امت کے حبر جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ویکھو
کہ دلیل پکڑی انہوں نے 5 نمازوں کے فرض کے اس بات پر آیات قرآنیہ کے عموم کے ساتھ، عموم میں داخل کر کے ثابت ہوگا تو قطعیت ثابت ہوگی۔ وہ اس طرح کہ فان ابی رضین وہ فرماتے ہیں کہ آئے نافع بن ازرق جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس، کہا کہ صلوات الخمس قرآن میں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں کاکا۔ فقرا تو آپ نے پڑھا فسبحان اللہ حین تمسون، فرمایا صلاۃ المغربی، وحین تصبحون، فرمایا صلاۃ صبحی، وعشیاً فرمایا صلاۃ عصری، تے وحین تظہرون فرمایا صلاۃ ظہری، تے ومن بعد صلاۃ العشاء، تے صلاۃ عشاء آ گئی کہ کوئی نہیں آئی، ثلاث عورات۔ اچھا جی توجہ وہ کہ دے گیا قولہ عن نجس مرئی، نجس یہ نجسن بفتح الجیم بمعنی عین نجاست، نجاست 2 قسم پر ہے، مرئیہ مظفرہ بادیہ، مرئیہ غیر مرئیہ۔ پس اول انہاں دی تعریف مری تے غیر مری، اول وہ ہے کہ باقی رہے متجسدہ منجامدہ بعد سکنے کے، سکنے تو بعد اوندا باقاعدہ اتھے وجود شے دے نال ہووے، جیسے خون، غائط، منی۔ ثانی وہ ہے جو سکنے تو بعد اس طرح نہ ہووے، جیسے بول قضا فی العنایہ۔ بعض نے یوں تعریف کی ہے کہ مری وہ ہے جس کے لیے جرم و اپنا جسم ہووے، غیر مری وہ جس کے لیے اپنا جسم نہ ہو، برابر ہے کہ اس کا رنگ ہو یا رنگ نہ ہو۔ بے زوال عین ہی اے ذات ہی، بے اتوں وہ جڑی شے وے نا وہ ہٹ گئی۔ دھیان کرا جائے دلیل سمجھو، عین دے زوال نال پاک کیویں ہوئی؟ اس لیے کہ نجاست حلول کر گئی ہے محل میں باعتبار عین کے، پس زوال نجاست کا عین کے بغل مک گئی۔ اگرچہ باقی رہے اثر جو یشکو یعنی ہو ازالہ اس اثر کا محتاج حرج کی طرف، اور کیونکہ حرج مرفوع ہے بالنصوص۔ مسئلہ اگر مولوی عبداللہ نے ہاتھ رنگا نجس مہندی کیس، مہندی شہندی کولی تے نکا منڈا پر اس وچ موتر دیتا ہو سکڑے ایڈی قیمتی بنائی ہے تو ہن لا لیجیے، کوئی گل نہیں، لا لیجیے۔ تو یہ جلے مہندی گئی سک، رنگ گیا چڑھ، تو پس پاک ہو جائے گا ہاتھ، 2 غسل نہیں غسل کے ساتھ، اگرچہ نہ زائل ہو مہندی دا رنگ، تے ہاتھ پاک ہو گیا۔ ہاتھ تصریح کی اس کے ساتھ خلاصہ اور ذخیرہ میں۔ اور اچھا جی اے مشقت کی ہے، مشقت تفسیر بھی مشقت کی ہے، تفسیر کی مشقت کی بائیں طور کے محتاج ہو مولوی ستا امر آخر کی طرف پانی کے علاوہ، جیسے اشنان صابون وغیرہ اور کچھ ہے لانی پوے۔ ہاتھ نال ملنا نہیں ہے مراد، وہ تو خام ملنا تو نہ لینا ہے نا اینا کو، لیکن بھی صابن شابن لان تو بغیر جڑا نہیں لتھا وہ ٹھیک ہے۔ ہن پانی ہے گندگی لگ گئی ہے کپڑے نو، تو پانی نال مل کے صاف کر دیتا، تھوڑے نشان باقی پاک ہے، کوئی کونی واجیا پاک ہے جی جی، لیکن ساری تسلی نہیں ہوندی۔ چلو جی اور تفسیر کی اچھا اثر زائل نہیں ہوا، اثر کی ہوندا ہے تفسیر بے مشقت ہی تو تفسیر ہی ہوگی۔ اور تفسیر کیا علماء نے اثر کی رایا اور لون بھی بدبو آندی ہے، رنگ باقی مثال طور تے اے بھی اثر سنے کہ نہیں سمجھا؟ پس اگر رنگا اس نے کپڑا نیل نجس کے ساتھ، نیل نجس کے ساتھ، اور دھویا اس کپڑے کو 3 مرتبہ تو وہ کپڑا، اور بہرحال کھانا پس ضروری ہے اس کے اثر کے زوال سے،
سنا جی، اس لیے کہ استغفراللہ حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بہرحال ذائقہ بس ضروری ہے، ذائقے کے زوال سے کھانا نہیں مراد باجیا بھئی اثر نے تین، ایک بو، ایک ہوندہ ذائقہ بھی، اگر زبان لاؤ کپڑے تے تو ذائقہ بھی ہوندہ ہے اندنے، باقی دو بشک رہ جان لیکن ذائقہ جڑا ہے ختم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بقائے ذائقہ دلالت کرتا ہے بقائے عین پر، بھی او بچ گندگی اجے ہے، سنیں قضا قال البرجندی۔ اچھا جی، اور اکتفا کرنے میں بے ذکر زوال العین، یہ نہیں آخر عین زائل ہو جائے، اس کے ذکر کے اکتفا میں اشارہ اس بات کی طرف کہ نئی شرط تطہیر من المری میں عدد، غیر مری وچ 3 وارا اگوں آ رہی ہیں، ایتھے یہ ذکر نہیں کیتا، ایتھے اے وے کہ بے عین زائل ہوئے، کی ہوئے پاویں 1 وار نال تے پاویں 10 واراں نال، بھئی ایتھے عدد جڑا ہے نا شرط نہیں، اور نہ ہی دونا بعد زوال عین کے، نہ ہی جب عین زائل ہو جائے نا جی تو پھر اس کے بعد بھی اس کو دھونا ہے، یہ شرط نہیں ہے یہ، کیونکہ جب عین زائل ہوگا تو کپڑا پاک ہو گیا جی۔ باقی جڑا پانی دا اساں بیڑا غرق کیتا ہے بڑا کم اوکھا ہے جی۔ میرے تو مولوی عثمان دا ساری زندگی دا پانی کٹھا کرو نا جی، تے میرا خیال ہے عشرہ مبشرہ دی ساری زندگی دے پانی نالوں کنی واری بعد ہونا ہے، بھی جنا پانی ہونا مسلمان ہونے تو بعد یار، بھی انہیں جڑا استعمال کیتا نا ساڑھا پانی ہونا نالوں کئی گنا، بلکہ ساڑھے ایک مہینے دا پانی بعد جانا۔ ہونا استنجا تو سی دیکھ لو بیڑا غرق، پھر پہلے اسی پہ باہر گئے، پیشاب کیتا، ڈیلا استعمال کیتا، تقلیل نجاست ہو گیا، چھوٹا پیشاب ایسے ختم ہو گیا، لوٹے نال کوئی تھوڑا جا پانی پایا صحیح کر کے استنجا ہو گیا، بس مک گیا جی، باقی اسی لوٹے دے بچے پانی نال وضو بھی ہو جاندہ سی جی۔ ہون پیچھے ایک ٹینک لگا ہے لیٹرین دے عام طور تے، تو ان دے کم از کم ادھی بالٹی پانی ہے، وہ بٹن دبانا ہے پہلے روڑنا ہے جی، پھر کم از کم کیونکہ سارا گند پانی نال دھونا ہے تو گھٹو گھٹ 2 لوٹے، اے ہن ملاؤ نہ کدے جی، اے جڑا غسل سنت ہے اون دے نال پانی ساڈے استنجے دا ود گیا تے بعد وچ وضو کی وضو تے داڑھی کڑی اتوں پانی اتنے لگ جائے تو ہو جاندہ ہے، تے جتھے یہ پابندی ہو جانے بھی داڑھی پیمو اتنے ٹوٹی تھلے انج کر کے نا جی 3 بالٹیاں داڑھی چ نکلدیاں نے جی، تے یہ ہن یہ چیزاں ادھروں تو ویکھ لیا، پرلے پاسوں نہیں ویکھیا بھی یہ اللہ دی نعمت میرے واسطے استعمال کنی کرنی چاہیے سی، یہ مسئلہ ساڈے دماغ چ نہیں نبڑدا جی۔ سب تو اہم تو یہ بے نعمت اونی استعمال کرو جنی ضرورت ہے۔ ہن شرن جڑا سونے فرمایا بھی زیادہ بھی کھانا چاہو تو 1 حصہ، اس تو زیادہ جڑا اسی کھانے ہیں نا اسی سونے دے فرمان دے خلاف ہو گئے، پھر اینا کھانا کہ بد ہضمی ہو جائے پڑھو یہ حرام ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو جائے، برباد سستی جڑا سانو بیماری ہے جی، بھی پہلو ٹھیک ہونا ہے جب کھانا کھا لینا پھر دل کا لمحے پہ جائیے، کو کھانا جو اینا ہوتا ہے جی۔ ہوں اے میدے چھوٹے کرانے دے پتہ جی علاج ہے بھی جی کی یہ پتہ کہ کوڑی، اچھا میدا چھوٹا تاں ہی کرانا پہنتا نا بھی پہلو اینا کھانے ہیں بھی کم بد گیا شاہ جی، تو ہوں ان کی کریے چھوٹا کرائیے، مطلب جی بھی گل جی۔ اچھا خیر، اچھا وے میرے یارا او بل ماں بڑا پہ بل ماں آدھے نے پانی نال تو پانی آپ بھی تو پاک ہوئے جب کہ ہو پانی، کیونکہ نجس نہیں ثابت کر سکتا وصف تحلا اس بے تو جڑا نجس ہے نا آپ او خفتہ را کہہ کند بیدار نہ ثابت کہہ، کیونکہ نجس نہیں ثابت کر سکتا وصف طہارت کو
وہذا ظاہر آندے نے پانی نال پاک دی قید کیوں نہیں لائے، آندے گل ظاہر ہے، اور باوجہ ظہور اس کے نہیں ذکر کیا اس کو کیڑا پانی پاک ہو۔ ہن سنا جے مسئلہ، پاس اگر ہو ما مستعمل کافی ہے نجاسات کے ازالے میں، پانی اگر تو اے کافی، کیونکہ این دا ظاہر کرنا ہے نا، تے آپ تے اے نجس ہے کو نہیں، جس لئے اے نے انہوں کٹ دیتا ہے تے آپ نال ہے تے آپ تے طاہر ہے، سمجھے؟ علل مفتابے، علل مفتابے مسئلے ہیں نا پتر جی۔ اچھا جی، واب کل واپس چلو، اور ہر مائے طاہر مزیل کے ساتھ نجاست ہے نا مری، ان دا ازالہ ماں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، ہر مائے طاہر مزیل کے ساتھ بھی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سرکہ اور اس کی مثل، جیسا کہ اور اس کی مثل، اما پھر پڑھ دیں وہ غیر مری۔ ادھر دیکھو، باب کل مائن، مائے کونی یعنی سائل کی بہنے والا، یہ ما الماء یمیع سے مشتق ہے جبکہ وہ چیز بہے زمین کے منہ پر بہے، یعنی بدن پاک ہو جائے گا، مصلی کا بدن، مصلی کا کپڑا، مصلی کی جگہ نجاست مریا سے بیں طور کے زائل ہو جائے عین اس کا، ہر سائل طاہر فی نفس ہی کے ساتھ وہ پاک ہو جائے گا۔ سنیں، جو کیا ہے، جو مزیل ہے لن نجاست، جڑا نجاست نو زائل کر سکتا ہے، جیسے کہ سرکہ، ارک، غلاب وغیرہ ہما میاہ مقیدہ سے جی، جنہ میں چکناہٹ نہیں، چکناہٹ پھر تو شاید بچے رہ گئے نا، جڑے بھی مشروب اس قسم دے کہ جنہ میں چکناہٹ نہیں نا، انہاں کپڑا پاک ہو سکتا ہے، شو انہاں پاک ہو سکتا ہے جی، دھیان و بلا ہو جائے۔ اور اعتراض کیا ہے بے قید طاہر کہ وہ مائے طاہر ہو، اعتراض کیا ہے طاہر کی قید سے نجس سے، جیسا کہ بول ما یوکل لحمہ، ما یوکل لحمہ کا بول بھی نجاست مری کو زائل کر سکتا ہے، لیکن وہ کتنے رہ گیا؟ اچھا۔ اور اعتراض کیا ہے سائل کے ساتھ بہنے والا اس شے سے جو نہیں اس طرح، جیسا کہ سلج، برف اور اولے پگھلنے اور سیلان سے پہلے، اتنے برف رگڑ دیتی ہے، ان نال شے پاک نہیں ہوئی، کیونکہ نہیں حاصل ہوگی طہارت ان دونوں کے ساتھ، بوجہ نہ حاصل ہونے ازالہ نجاست کے ان دونوں کے ساتھ۔ ہاں جس لئے انہوں کٹ کٹ کے پانی بنا لے پھر تو ہو گیا جی۔ اچھا جی، اور اعتراض کیا ہے کہ وہ مائے طاہر مزیل ہو نا، بے قید طاہر، وہ مائے کیا ہو؟ طاہر ہو، تو یہ اعتراض ہے نجس سے، وہ مائے تو ہے لیکن بہنے والا تو ہے لیکن نجس ہے، جیسا کہ بول ما یوکل لحمہ، شیخین کی رائے پر کہ یہ نجس ہے لیکن نجاست خفیفہ، لیکن ہے کیا؟ نجس ہے، کیونکہ وہ منجس ہے یا منجس ہے، وہ نجس کرنے والا ہے، خود بھی نجس ہے، تو پس جو چیز منجس ہو، دوسرے کو نجس بنانے والی ہو، فکیف یکون مطہرا، تو وہ دوسرے کے لیے کوگو جڑا بندہ خود منجس ہے، بد عقیدہ ہے، بد عمل ہے، دوجے نو کیویں مطہر کر سکتا ہے جی؟ سچی گل ہے جی،
پہلے تو آپ ٹھیک ہونا چاہیے تائیں کو گل ہے کو کسی دے کھانے چ پہ جائے. اچھا جی، پس کیسے ہوگا وہ مطہر؟ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اس قید کو حذف کیا ہے. کس کو؟ طاہر کو. جی انہوں نے نا اس کو حذف کیا ہے. کس طرح؟ انہوں نے یہ قید نہیں لگایا، انہوں نے کہا بکل مائن مزیل، بنا کرتے ہوئے اس پر دھیان کریں بھائی، سائل نجس زائل کر دیتا ہے نجاست اولا کو، باقی رہ جاتی ہے نجاست جو حاصل ہوئی اس کے ساتھ. بے مجھ دے بول نال تساں جڑا نا گندگی تو لئی ہے، ہن اس بول دی وجہ تو کپڑا گندا ہے. اور زہر ہوتا ہے ثمرہ اس کا قسم اٹھانے وغیرہ میں. کیڑا؟ مثلاً جب کہ کپڑا نجس تھا خون کے ساتھ، پس ازالہ کیا اس کا مایو کر معقول اللحم کے بول کے ساتھ، اور قسم اٹھائی کہ بے شک کپڑا اس کا نہیں ہے اس میں نجاست دم، تو ہانس نہیں ہوگا کیونکہ بول والا تو چلا گیا. جی کہ جزی آئے نہیں سی پیچھے کوک وہ بے نجاست غلیظہ جڑی ہے نا درم تو چوکھی ہوئے تو تونا فرض ہے، تے نجاست خفیفہ تے چوتھائی تک ہوئے تو تاں تونا فرض ہے. اگر کپڑے تے کسے تھاں تے لگی ہے تو انہی جگہ نو گاں مجھ دے موتر نال دھوتا ہے انج کر کے کہ چوتھائی تک نہ پہنچے. کوئی جزی آئی ایسی میرے خیال انج دی کوئی مولی سبحان تو ستا پہ انج دی کوئی جزی آئی ایسی کہ بھی اے پھر کی ہو جائے گا؟ وہ پہلے سی مانے، ہون جنی ہے وہ مانے نہیں رہے. جی جی بلے اچھا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دھیان میں اور اعتراض کیا ہے بقید المزیل کہ وہ مائے طاہر مزیل ہو. اعتراض کیا ہے مزیل کی قید کے ساتھ اس سے جو نہیں ہے اس طرح بائیں طور کہ وہ نہ نچڑے نچوڑنے سے. اگر وہ نچوڑے نا تو وہ چیز نکلے نا، اور نہ جاری ہوں اجزاء نجاست کے اس کے ساتھ. تو کپڑے بھی اندر نال نجاست اجزاء سارے نکلن نہ تو ہون بھی اندر نال بھی کپڑا بدن کوئی شے بھی پاک نہیں ہوئے گی. جیسا کہ دودھ جی لسی بھی بیچی ہے اور زیت اور ان کی مثل کون؟ ان چیزوں سے جن میں دسومت اور یا لزوجت ہے، چکناہٹے یا چمٹ جانا ہے. جی سنا جی. اور یہ کل بھئی پانی تو بغیر بھی مائے طاہر مزیل نال نجاست مریا جڑی ہے نا اندہ ہو سکتا ہے. جی تے دوجے دا بھی یہ کل اندہ بھی یوسف و ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. بھی شیخین کا مذہب یہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے روایت یہ ہے کہ پاک ہو جاتا ہے کپڑا اور جگہ ہر مائے کے ساتھ، لیکن بدن پاک نہیں ہوتا. پیچھے تو مطلق سی نا بدن نہیں پاک ہوتا. دلیل کیونکہ بدن نہیں پاک ہوتا مگر اے گل. اور اندہ محمد و ظفر و شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں حاصل ہوتی طہارت مطلقاً مگر پانی کے ساتھ نہ کہ جیسا کہ ہدایہ میں ہے. اور ہر ایک کے لیے اقوال سے دلائل مبسوطہ فی حواشی الہدایہ وَنَحْوِهِ بالکسر، یعنی اور مثل سرکے کے نجاست کے ازالے میں حتیٰ کہ تھوک بھی. جی اور اس وَعَلَى هَذَا اسی پر
تفریح بیان کی انہوں نے عورت کے پستان کی طہارت کی کہ جب قے کر دی اس پر بچے نے، بچہ دودھ پیندا تو قے آ گئی تے پھر پیندا رہا، ثم رضع پھر اس نے دودھ پیا تے وہ ہر شے اندر چلی گئی حتیٰ کہ زحل ہو گئی کیڑی شے تے پستان کی ہو گیا۔ اور اسی طرح جب چاٹا اس نے اپنی انگلی کو نجاست سے حتیٰ کہ چلا گیا تے انگلی گند کھا گیا، وہ گند کھانا وکھرا مسئلہ ہے، ان دی انگلی یا پی اس نے شراب نعوذ باللہ پھر دہرایا اپنی تھوک کو منہ میں کئی بار تو بوتھا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گی انگلی اس کی اور منہ اس کا کذا فی البحر الرائق۔ قولہ وعما لم یورا، باب نجاستوں کا پاک ہو جاتا ہے مصلی کا بدن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مصلی کا کپڑا اور مصلی کا مکان، چودھریاں دا نہیں مصلی دا صرف کس نجس مری سے اس نجس کے عین کے زوال کے ساتھ اگرچہ باقی رہے اثر کہ مشکل ہے زوال اس کا، یہ بھی پاک ہو جاتا ہے بزوال عین ہی پانی کے ساتھ۔ قولہ بالماء متعلق ہے بقولہ بزوال عین ہی، اور پاک ہو جاتی ہے ہر شے او بدن کپڑا مکان، ہر مائے طاہر مزیل کے ساتھ۔ جیسا کہ سرکہ اور اس کی مثل من کر جی ہو جاتا ہے مصلی کا بدن اور مصلی کا کپڑا اور اس کے اس کے عین کے زوال کے ساتھ پانی کے ساتھ اگرچہ باقی رہ جائے اثر کے مشکل ہو زوال اس کا۔ قولہ بالماء یہ متعلق ہے مصنف کے قول کی زوالی عین ہی کے ساتھ، اور پاک ہو جاتا ہے ہر ایک ان میں سے ہر مائع طاہر کی بنیا جیسا کہ سرکہ اور اس کی مثل۔ اگے جی ہن پڑھو نے بارتا گوام لم یرا اثرہ عطف علی قولہ النجس مرئی بغسلہ ثلاثا وعصرہ فی کل مرۃ ان امکانا بشرط ان یبالغ فی العصر المرۃ الثالثۃ بقدر قوتہ۔ صبر۔ اور پاک ہو جاتا ہے مصلی کا کپڑا بدن تے جگہ، اور پاک ہو جاتا ہے اس نجاست سے کہ نہیں دیکھا جاتا اثر اس کا۔ غیر مریش کیڑی اس سے پاک ہوتا عطف ماتن کے قول ان نجس مرین پر تے یوگی غیر مری۔ پاک ہو جاتا ہے کپڑے کے دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ اور اس کے نچوڑنے کے ساتھ ہر مرتبہ میں اگر ممکن ہو نچوڑنا۔ ہن بدن تے نہیں نچوڑ سکتا یا تھلے زمین تے نہیں نچوڑ سکتی جی، جے نچوڑنا ممکن ہے تو نچوڑے بے شرط آ مسئلہ، اس شرط کے ساتھ کہ مبالغہ کرے نچوڑنے میں 3 مرتبہ میں اپنی قوت کے اندازے کے ساتھ، جنی طاقت نے نہ ٹل لا کے نچوڑے تے پاڑ کے اور رکھے تے کڑی پھر ماں کو لتر کھائے۔ او دھیان ہو وَعَمَّا لَمْ يُرَى یعنی پاک ہو جاتا ہے بدن کپڑا مکان نجاست سے جڑی غیر مریا ہے
ایک کیڑی ہونی، یہ پیچھے بھی دسی تعریف، یہ وہ ہے کہ نہ ہو جرم اس کے لیے اور سکڑنے کے بعد محسوس نہ کی جا سکے، برابر ہے کہ اس کے لیے رنگ ہو یا نہ، وہ محسوس داغ شاک تا نظر آوے اونج بھی وکھرا جرم کوئی نہ ہوئے، اے مطلب جے قضا فی خزانۃ الفتاوی کیویں جی بائیں طور کے دھوئے اس کپڑے کو پانی کے ساتھ یا مائے طاہر مزیل کے ساتھ کتنی مرتبہ، اور نچوڑے اس کو ہر مرتبہ اگر ممکن ہو نچوڑنا اس شے کا، پس اگر دھویا اس نے اور نہیں نچوڑا تو اس لیے کہ وہ شے جو نکالنے والی ہے نجاست متشربہ فی اجزائل کپڑے کو، وہ تو نچوڑنا ہے، نجاست جیڑی متشرب ہوگی ہے کپڑے دے اجزاء وچ، انہوں کڈنے والی شے کون ہے، اور نہیں کافی اس میں صرف دھونا، اور یہی ظاہر روایت ہے کہ 3 باری، اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اکتفا کیا جائے گا اس کے ساتھ مرہ اخیرہ میں، ایک باری دھوتا ہے نچوڑیا نہیں، پھر دھوتا ہے نہیں، تیسری باری دھو کے نچوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پانی نواں ایکو بالٹی جنا کچوڑی ہے مڑ تو پلیت کر لیا جی۔ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نچوڑنا نہیں شرط مطلقاً، جیسا کہ شروع المنیہ میں اوتھے پڑھیا سی تساں آندا پہ اگوں بھی کپڑا تھلے رکھیا ہے نا ٹوٹی دے تے تسلی ہوگی بھی نکل گیا ہے تے بھی نچوڑنے دی لوڑ نہیں، یاد ہے نا جی، وہ آندا پہ جے مسئلہ۔ اور ذکر کیا گیا منیہ وغیرہ میں کہ مفتابِ وہ اعتبار ہے غاسل کے زن غلبہ زن کا، نجاست کے زوال کے ساتھ بغیر اشتراط عدد کے، اسی کے ساتھ تصریح کی علامہ کرخی علامہ اسبیجابی نے، اور ذکر کیا گیا اسراج الوہاج میں یہ مسئلہ کہ غلبہ زن کا اعتبار مختار ہے عراقیین کا، تے تقدیر بالتن یہ مختار ہے کن کا، اور ظاہر اول ہی ہے کیڑا غلبہ زن، اگر نہ ہو کون حضرت موسوس نہ ہو بشکی بیماری، اور اگر ہو موسوس تو پھر ثانی ہے، پھر 3 باری انہوں نے چھوڑے جی، اور یہ توفیق حسن ہے قذاف النہر الفائق، اور دھیان وہ ہے، اور ذکر کیا گیا ہدایہ شریف میں کہ بے شک تکرار ضروری ہے تکرار سے واسطے جی، اس کے استخراج کے لیے ضروری ہے، اور نہیں یقین کیا جا سکتا اس کے زوال کے ساتھ۔ اے پڑھیا جی کنی باری پلیت نال پانی ملے تو پانی پلیت ہو گیا، دوجی باری ملے پھر پلیت ہو گیا، تیجی باری پھر پلیت ہو گیا، لہذا بھی شریعت نے آکھے بھی انج پاک ہوئے گا تینوں مننا ہے، وہ اے کہ بے نجاست یقیناً نکل گئی ہے، کوئی ذرہ نہیں رہا، اے یقین تے حاصل نہیں سن ہو سکتا، اے تباہی نال پتہ لگے گا، لہذا پس اعتبار کیا گیا ہے غالب الظن، جیسا کہ بھی ہوتے غالب ظن ہوتے قبلہ ہے جی، ٹھیک ہو چلو باہر ہوئے بندہ، اور محاذ، اچھا یہ 3 بارہ کیوں اندازہ لائے، محاذ اندازہ لگایا 3 کے ساتھ، اس لیے کہ غالب الظن حاصل ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں ہوں، اور 3 بارہ کم ہوئے تو ظن غالب ہو جاتا ہے۔ پس قائم کیا گیا سبب ظاہری کو مقام حقیقت کے واسطے آسانی کے، حقیقت بھی کپڑا پاک ہو گیا جی، اور تائید اس کی مستيقظ من منام ہی کی حدیث کے ساتھ ہے، وہ اپنے ہاتھ نے دھوے 3 باری، یاد ہے وہ 3 بار دھون کا ذکر ہے جی، وہ اندر تائید ہوتی ہے بھی 3 نال گل پوری ہو جاتی۔ اچھا جی یبالغ کی شے، اور اگر نہ مبالغہ کیا کپڑے کے پتلے ہونے کی وجہ سے، کپڑے کے ضائع ہونے کے ڈر سے،
تو نہیں پاک ہوگا بمطابق اس کے جو درر میں ہے اور اختیار کی ہے نہر اور سراج میں طہارت کو ضرورت کے لیے بھی ہن کپڑا پتلا جا کاٹن جڑا بھی بالکل ماڑی جی ہے تو اتنے جہاں نا بندہ ٹل اپنا کپڑا دھون لگا اپنا پورا ٹل لینا مبالغہ کرنا ہے تو مولوی فصیح قمیض پاڑ کے بیٹھا ہوئے گا جی اچھا جی اور سمجھے ہی بھی یہ طہارت ہے بوجہ ضرورت کے اچھا جی فی المرۃ ثالثہ اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ کہ نئی شرط کیا گیا مبالغہ پہلی دوسری تیسری تینوں باریوں میں مبالغہ صرف تیسری باری کریں اور خانیہ کا ظاہر شرط ہے مبالغہ ہر مرتبہ میں اور ان کی عبارت یہ ہے کہ کپڑے کا دھونا 3 مرتبہ اور نچوڑنا اس کا ہر مرتبہ میں اور فی کل مرۃ اگے وقوتہ اکثر من ذالک ہاں تو انہیں گلا کیے نچوڑنا 3 مرتبہ ہر مرتبہ میں اور قوت مولوی عامر کی اکثر تھی اس سے ٹلا ٹلا نچوڑیا سو اور نہیں مبالغہ کیا اس میں واسطے حفاظت کرنے کپڑے کے تو نہ کہ لا یجوز کیے تلے لکھے ہی کہ بنایا گیا مبالغہ درر میں شرط مرہ ثالثہ کے لیے فقط جی او وغیرہ 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 مسئلہ تو پھر آ گیا میں میرے یارا بے قدر قوت ہی اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ معتبر وہ قوت غاسل کیا طاقت غاسل کی جڑا تو رہے ہیں نا دی طاقت ہے اس لیے کہ ہر ایک مکلف ہے اپنی طاقت کے ساتھ نہ کہ اپنے پس اگر مبالغہ کیا نچوڑنے میں اپنی قوت کے مطابق پس نہیں باقی رہ گیا قطرہ تو پھر نچوڑا دوسرے نے جو اقوا اسے پس قطرہ پس گرا قطرہ تو پس یہ کپڑا اس پہلے کی بنسبت پاک تھا پہلوں دوسرے دی بنسبت کوئی نہیں سی ایتھی وہ پھڈا پیندا آ کے جڑے خشکی بڑھدی نا سر تے وہ ایویں بھی زنانیاں عموماً مرداں نالوں کمزور نے ستھن مرد دی خامن دی پتر دی بھرا دی تے زنانی انہوں پہ نچوڑ دی تے وہ وچ خراب سی اطلام والی سی جی تو انہیں جڑا ہے نا انہوں کی کیتا ہے بھی انہیں اپنے حساب نال جویں باقی سارے کپڑے کچوڑ کے چال کے تے بھی مایا شاہ لا کے چمکا کے وہ پا دیتے نے تو سامان کدے ستھن نچوڑے دے وچ چنگا بھلا پانی نکلدا ہے بھی یہ ہن پاک ہوئی کہ سامان واسطے انہاں جزیاں وچوں اے اصل مسئلہ کہ نکلدا ہے اوکھا جی اون دی اپنی قوت دا لحاظ ہے اون دے او ستھن بھین نے پانی ہوئے پھر تو پاک ہو گئی تو جی حسنین نے پانی ہوئے تو پھر مسئلہ ہے جی تو وہ اس ویلے پیچھے پڑھیا سا جی کہ بھئی جلے پانی تسلی نال وچوں کڈ لیا ہے نا بھی یہ تسلی ہوگی کہ وچوں گند نکل گیا ہے تو لہٰذا کپڑا پاک ہو گیا ہوں جی تسلی اسی کرتے ہیں 3 بالٹیاں نال وہ ہوں اسراف والے کھاتے بھی جا پیندا ہے جی ادھروں بھی مسئلہ ہے جی کہ بھی جڑا نا بھی انہوں پانی پا کے نچوڑ لوے پھر تک پانی بھی گھٹ استعمال ہوئے کام بھی پورا ہو جائے جی جی اچھا خیر بھائی منع کرو اور اس نجاست سے کہ نہیں دیکھا جاتا اثر اس کا عطف ہے ماتن کے قول النجاسن مرین پر اچھا جی نہیں اثر اس کا یہ پاک کیویں ہوئے گا اس شے کے دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ اور نچوڑنا اس کا ہر مرتبہ میں اے نامکانہ نچوڑنے نالی اگر ممکن ہو چلو جی اس شرط کے ساتھ کہ مبالغہ کرے نچوڑنے میں 3 مرتبہ میں اپنی قوت کے اندازے کے ساتھ جی اور اس چیز سے کہ نہیں دیکھا گیا سر اس کا عطف ہے قوله النجس مرئی اس کے دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ اور اس کے نچوڑنے کے ساتھ ہر مرتبہ میں اگر ممکن ہو جی اس شرط کے ساتھ کہ مبالغہ کرے نچوڑنے میں 3 مرتبہ میں اپنی قوت کے مطابق یہ ہوں ایک بار چلا جائے
اگے وخفه عن ذی چلو من جفا ویلا وگرنا او شے نچڑ نہیں سکتی بے نچوڑی نہیں جا سکتی وگرنا دوئے اور چھوڑ دے عدم قطران تک قطرے گرنے بند ہو جانا پھر دوئے پھر چھڑ دے وے قطرے گرنے تک پھر دوئے تے پھر قطرے گرن جد ختم ہو گئے تے ہنوں کی ہو گئی ہے پاک ہو گئی ہے او و یاترو کو کوگو یعنی جی ہم اللہ یعنی اگر و اللہ لم یمکن بناؤ سن لم یکن نہیں یمکن بناؤ پہلے لم یمکن جلدی کریں اور اگر ناممکن ہو نچوڑنا اس کا ناممکن ہو نچوڑنا اس کا بائیں طور کے ہو نجس شے سخت جیسے جلد چٹائی وغیرہ کوئی چمڑا شمڑا خراب ہو گیا وہ تو نچڑ نہیں سکتا جی تو لہٰذا بھی اگر ممکن نہ ہوئے تو پھر کی کرے انج کرے اور بیاترو کو یعنی دوئے ہر مرتبہ اور چھوڑ دے یہاں تک یہ کہ قطرے گریں اس سے تو یہ کہ گر جائیں اس سے قطرات اس کے پھر دھوئے بسم اللہ پھر دوئے اور چھوڑ دے یہاں تک کہ ختم ہو جائے پہنچ جائے عدم قاطر تک پھر دوئے اور چھوڑ دے اسی طرح کیونکہ مقصود نچوڑنے سے وہ اچھا قطرے گرنے والے کام بن جاتا ہے کیونکہ مقصود نچوڑنے سے وہ نکالنا ہے نجاست کو کس کے ساتھ بھائی نچوڑے میں تو بچوں کی ڈگنے نے قطرے گرنے نے اور شاید بچوں کپڑا تو نہیں کٹنا چاہیے تو پس جس وقت نہ ہو یہ نچوڑنے کے ساتھ تو اعتبار کیا جائے گا نفس تکاتر کا اے دلیل دیتی نہیں اور دیکھو تھلے وَهَذَا عِنْدَ أَبِي یوسف وقال محمد رحمہ اللہ جب کہ ناممکن ہو نچوڑنا اس کا تو وہ تو پاک نہیں ہونی اور پاک ہو جاتی ہے عند ابی یوسف رضی اللہ عنہ وہ شے جو نچڑ نہیں سکتی جب کہ نجس ہو جائے کس طرح اس کے دھونے کے ساتھ اور اس کے خشک کرنے کے ساتھ 3 مرتبہ جیسا کہ گندم متنجسہ تے خزف تے خشف جدیدین تے چٹائی تے چھری جنی نجس پانی نال انہوں پان دیتی ہے تے گوشت جڑا حرام گندے پانی وچ جوش دیتا گیا ہے انہاں نوں 3 واری دھون تے خشک کرن تے کی ہو جاندے نے پاک ہو جاندے نے اچھا بھائی میرے آنکھ کچھ لگ دیا وگرنا دوئے اور چھوڑ دے عدم قطران تک پھر اور پھر اسی طرح وگرنا دوئے اور چھوڑ دے عدم قطران تک پھر اور پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھ گو مخوفو جرم جف بالدلق بالارض وجوزه ابو یوسف رحمہ اللہ قال فی رطبت اے فی رطب ذی جرم اذا بالغ وبه ہن اندر آ گئے میں تیرے سر کو ڈانگ ماری واما لا جرم له بالغسل فقط يطهر الخف واما لا جرم له كالبول بالغسل فقط اچھا جی دھیان میں نکیو اے پیچھے آگے نجاست مری غیر مری او تونے نال جی تے پھر بھئی او اندہ عین زائل کرنا ہے تے جے غیر مری ہے تو انہوں نچوڑنا ہے تے جے نچوڑنا نہیں تے 3 واری تکاتر ہے سمجھے ہی ہون ہور مسئلہ اور مسلی کا موضع ذی جرم سے ایسا ذی جرم جو خشک ہو گیا یہ موضع پاک ہو جائے گا رگڑنے کے ساتھ زمین کے ساتھ موضع نال ذی جرم گندگی لگی تے گئی سک
تے انہوں زمین اتر رگڑیا تے پچھلے کتابیں چنگی پڑھے اور لے دے بھی جڑا نا بھی کوئی بوٹے شوٹے نہ ہون اس قسم دا بھی گند شند اور جائز رکھا ہے اس کو امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رتبہ میں بھی اگر وہ ذی جرم گلی ہے تامی رگڑے تھے کیش ہے یعنی ذی جرم رتب میں مطلب ذی جرم رتب میں کدوں اذا بالغا جب کہ وہ مبالغہ کرے کندے وچ اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے اسی کے ساتھ اور پاک ہو جاتا ہے موضع اما اس گندگی سے کہ نئی جرم اس کے لیے پاک ہوتا ہے دھونے کے ساتھ فقط یعنی پاک ہوتا ہے موضع اس گندگی سے کہ نئی جرم اس کے لیے جیسے بول وغیرہ فقط دھونے کے ساتھ رگڑنے نہ پاک نہیں ہوگا سمجھے ہی اور سمجھو وہ مسئلے وہ میرے ہو یارو بخفہو ذوکرہ فی الذخیرات وغیرہا کیڑی گل کہ جب لگ گئی نجاست موزے کو یا جوتے کو پس اگر نہیں ہے نجاست کے لیے جرم جیسے بول اور شراب پس ضروری ہے دھونے سے وہ بول شراب گلتا رہو یا وہ موزے نہ لگی تھے اور حکایت کی گئی ہے فضلی ابو بکر محمد بن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ جب لگی موزے کو بول یا خمر موزے نہ بول یا پھر چلا مٹی پر یا ریت پر مٹی بھی کٹا شٹا تھلے تو وہ نال جس لئے گلا موزہ رکھاں گے تو نال ریت تے وہ مٹی نال چمڑنے کو کوئی نہیں اچھا حتیٰ کہ لازے کا چمٹ گئی اس کے ساتھ مٹی اور خشک ہو گئی تے کافی ہے اس میں مسح کیونکہ انہیں وہ بول جذب کر لے لہذا رگڑنے نال پاک ہو گئے اور اگر ہو اس کے لیے جرم جیسے عذرا اور دم پس اگر ہے رتبہ تو نہیں پاک ہوگی مگر اور روایت کی گئی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صاف کیا اس نے اس کو مٹی کے ساتھ پھر مٹی کے ساتھ سما مسحہ ہو پھر اس کو صاف کیا کس کے ساتھ مٹی نالی وہی ہے جی تو کیا ہو جائے گا اور جب وَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً اور اگر ہو ہاں وہ نا اذا مسحہ بالتراب تے ثم مسحہ بھی ان تے مٹی رگڑی انہوں صاف کی تو ہو جائے گا اور اگر ہو وہ یابسہ تو پاک ہو جائے گا صرف رگڑنے کے ساتھ زمین پر اور اس میں خلاف ہے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیونکہ نہیں طہارت آپ کے نزدیک مگر بالغسل علیہ دھونے کے ساتھ علیہ میں نا کوئی لفظ اور ہو تو چستا ہونی ہے لفظ کو اور ہونا ہے مراد بھی دھونے کے ساتھ اچھا جیڑی تھوڑی بارگاہ علیہ سفلیاں بستیاں اچھیاں یہ مسئلے یاد ہونا باجیات جس لئے بندہ مبتلا ہوندہ ہے نا مبتلا تو اس وقت اگر دوجی صورت نہیں تو ان آلی بھی مل جاندی تو مسئلہ تو ہویا نا تو اس دے مطابق کم تو ٹھیک ہو گیا کہ کوئی نہ یعنی پاک ہو جاتا ہے اچھا شرح پڑھتا پہ نا وہ پڑھ لے سنو تو کتے پہنچا سیں والحدیث ہاں حدیث حجت ہے امام محمد رحمہ اللہ کے خلاف وہ کیڑی ہے کہ آپ نے فرمایا پاک ہندہ ہی نہیں توڑنے تو بغیر وہ قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آئے تمہارا کوئی ایک مسجد میں پس چاہیے کہ
نظر کرے، پس اگر دیکھے اپنے نالین میں کوئی قذر یا اذان تو پس چاہیے کہ رگڑے اس کو، صاف کر دے اس کو، اور چاہیے کہ نماز پڑھے ان دونوں میں۔ کنی بارے کے مسئلہ ہے ہوں، لیکن تم دسیا بھی عرفن پھسے ہیں جی، کلیاں تو کر سکتے ہیں جی، لیکن اچھا ویکھو ہوں راہ چین جی، تے اظہر صاحب دی دکان تو ٹورو جُتی پا کے دس بازار دے وچ لگے آئے، بارش بھی نہ ہوئی ہوگی، کوئی تے وچ کوئی مجھا گاواں ٹردیاں، اور بھی گند کوئی نہیں کسی کیتا تے آ رہے ہیں جُتی پائی کدی اسی طرح اندر وڑ جانا جی، سوال ہی نہیں پہ تنوں استاد کو بہن دے فائدہ لبا یہ تسی ترجمہ پڑھ دیو، دیکھو جی یہ ہے نا الگ مسئلہ تو یہ بھی یہ سبب کی ہے، سبب تے میں بے نہ اساں دھیان نال پڑھیا، نہ دھیان نال پڑھایا، نہ اساں یہ مسئلے پکا کے عوام تک پہنچائے، نہ اساں تقریراں دے موضوع بنائے، اس وجہ تو عوام نو ان اپنے تائیں جڑا ذہن بنایا تے او چیزاں پکائیاں تے او غالب ہو گئیاں تے ہن مسئلہ بنے۔ نہیں سچی جڑی گل ہے قصور تے تیرا میرا ہی ہے نا کہ بھی دھیان نال اساں پڑھیا نہیں یا استاد نہیں لبا جڑا سانو صحیح پڑھائے، پھر اسی اگوں اس کام نو ٹوریے تے تاں یہ کام ہونا سی نا، تے اساں وہ کام کیتا نہیں جی، اے مسئلہ جی۔ تو سونے فرمایا بھی ویکھ لوے تے انہوں رگڑ دے وے تے فل یصلی فیہما جی۔ ایک کو جی گل اس زمانے دی جدو مدینہ شریف دے بازاراں وچ دنے ہو سکتا ہے 10-10 ہزار اٹھ گزردا ہوئے جی، بکریاں چلو مجھا شدہ نہ صحیح، مجھا گاواں بکریاں تے اٹھ تو عام سن نا، اے جی تے ساری اٹھ تے بکریاں دے میدے ٹھیک نہیں، انہیں کسی وقت واہ بھی لگی ہوندی ہے جی، وہ سارا راہ تے جی تو اتھوں ہونا ہے جی جی، تو ہن تے انہیں گلیاں روڈاں تے ہے کچھ نہیں ہے جی جی۔ لے تو اسی شرطیہ جُتی نویں دبے جو کٹ کے پا کے تو روڈ تے چل کے نہ تے نال مسجد چ وڑ جاؤ نا، یارے بندہ میں ویکھے عجیب جے کو پتہ نہیں کہڑے ملک دے جُتی پا کے مسیتے وڑا ہے بہت جیل جیل جی۔ اگوں جڑے حضرت صاحب مسلح دے باہر نے وہ بھی حضرت صاحب نے جی، انہاں غریباں نوں بھی پتہ کوئی نہیں جی۔ بسم اللہ چل وے میرے یارا۔ اچھا جی، اخرج ابو داود وہذا لفظ و ابن حبان والحاکم و اسحاق بن راہویہ و ابو یعلا وغیرہم۔ مولوی ریاض نے تحقیق تفصیل کی ہے میں نے اس مسئلے کی، ما تفاریعہا تفریعات اور دلائل اپنے رسالے غایت المقال فی ما یتعلق بالنعال۔ ان دیکھنے انہوں آندھنے پتر دینداری انج دے بندے کہ بھی محنت کرنی، ایک ایک مسئلے تے کتاب لکھنی، پوری تحقیق کر کے تک اگے پہنچے جی جی، اے نہیں جی گل جی ہیں، ابا بھی عالم پتر بھی ایک ایک مسئلے تے رسالے لکھے اللہ دی قسم جی، اور میرے تعلیقات بھی ہیں اس رسالے پر مسمات بے ظفر الانفال، پھر مزید ہوتے لکھے تعلیقات، وابہی یفتہ اس لیے کہ اس میں کیا ہے آسانی ہے، اور حدیث مذکور کا اطلاق بھی اسی کی تائید کرتا ہے جی، بھی پاویں سکی ہوئے تو پاویں کی ہوئے نہ اذا باجا مبالغہ کرے اور سکی ہوئے تا مبالغہ کرے تو اسی کے صاف ہے، اسی کے ساتھ فتویٰ دیے گا اور حدیث کا اطلاق بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ اے شاباش۔ اچھا جی، پس اگر تو کہے کہ حدیث کا اطلاق تو شامل ہے غیر ذی جرم کو بھی، جڑی شا لگ جائے تو پس کیا حال ہے فقہا کا کہ نہیں جائز رکھتے اس میں مگر دھونا، غیر ذی جرم لگے دھیان دینے دھونا ہے، رگڑن نال پاک نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ شے کہ نہیں قذر
نہیں جرم اس کے لیے وہ نکل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیل کے اشارے کے ساتھ سرکار نے جو تعلیل بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ فرمایا کہ بے شک مٹی اس کے لیے طہور ہے، یعنی مزیل للنجاست ہے کہ یہ تو بے شک ہم جانتے ہیں یقیناً کہ نال اور خف جب کہ شارب البولا والخمرہ نہیں زہل کرے گا اس کو رگڑنا بالارض اور نہ نکالے گا اس کو چمڑے کے اجزاء سے، یہ جڑی سونے علت بیان کی تھی تو سمجھ آ گیا بھی یہ زی جرم مراد دوجی مراد نہیں، بلے دیکھو نا کس طرح کوشش کر دینے۔ اور موضع مسلی کا زی جرم جفا سے، زی جرم سے جڑی خشک ہو گئی ہے، اے موضع پاک ہو گا کن نال رگڑنے کے ساتھ زمین پر، اور جائز رکھا ہے اس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے راتبہ میں، یعنی زی جرم راتبہ میں، اے مطلب جی جب کہ مبالغہ کرے، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے اور اس شے سے یعنی اس گندگی سے کہ نہیں جرم اس کے لیے دھونے کے ساتھ فقط یعنی پاک ہو جائے گا موضع اس گندگی سے کہ نہیں جرم اس کے لیے جیسے بول دھونے کے ساتھ فقط ہو جائے گا نہیں پاک ہوگا۔ جی شابت جی شابت۔ اور موضع مصلی کا زی جرم جفا سے رگڑنے کے ساتھ زمین پر، اور جائز رکھا ہے اس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کتار میں بھی، اور کٹ کچائے داغ ہے میں لیا دینے پیتی کو مہربانی، اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے۔ اور اس سے کہ نہیں جرم اس کے لیے دھونے کے ساتھ فقط، یعنی پاک ہو جائے گا موضع اس نجاست سے کہ نہیں جرم اس کے لیے جیسا کہ بول دھونے کے ساتھ فقط۔ وانل بغسلہ سواء کان رطبا او یابسا او فرق یابسہ، هذا اذا كان رأس الذكر طاهرا بأن بال ولم يتجاوز البول عن رأس مخرجه او تجاوز واستنجى، ولا فرق بين الثوب والبدن في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه لا يطهر البدن بالفرق۔ اور پاک ہو جائے گا مسلی کا بدن، مسلی کا کپڑا منی سے اس کے دھونے کے ساتھ، منی لگ گئی کپڑے دے بدن دے تو دیتا ہے کی ہو جائے گا برابر ہے کہ ہو منی تر یا خشک، یہ دونوں دا کٹھے ہی، اور پاک ہو جائے گا خشک منی کے کھرچنے کے ساتھ، جیڑی منی خشک ہے نا انہوں کدے کھرچ دیتا ہے تو تاہمی کپڑا کی ہو جائے گا پاک ہو جائے گا۔ تیان وے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اے بھی منی کھرچی تو کپڑا پاک ہو گیا، یہ جب کہ ذکر کا سر پاک ہو بہیں طور کے بول کیا اس نے اور نے تجاوز کیا، بول نے اس کے مخرج کے سر سے یا تجاوز کیا تو اس نے استنجا کر لیا ہے، بول ویسے نال سک گیا ہے باہر ملیا گیا سی تے پھر انہیں قربت کیتی یا انہوں اطلام ہویا تے منی لگ گئی کپڑے تے تو آندھے نے اس منی نال موتر بھی رل گیا ہے، اس وجہ تو یہ دھونے نال ہی پاک ہونا، کھرچنے نال نہیں جی۔ اچھا، اور نہیں فرق کپڑے اور بدن کے درمیان ظاہر و روایہ میں، بدن تو کھرچو تامی پاک ہو جائے گا، کپڑے تو کھرچو سکی تامی۔ اور حسن بن زیاد رضی اللہ عنہ کی روایت میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں پاک ہوگا بدن کس کے ساتھ، وہ آندھے نے بدن تاں ہی پاک ہونا ہے جنہوں کی کرنا ہے تونا ہے، تو ویسے اگلی بھی جدی پڑھ والسیف بس، اور تلوار اور اس کی مثل پونجنے کے ساتھ یہ کیا ہو جاتی ہیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اور دو بے وان المنی
حاض العطف یہ عطف نہیں خالی اشکال سے، بند عطف کتنے ہوئے، کیونکہ ظاہر اس کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ معطوف ہے علی قول عن ذی جرم، مخفوف عن ذی جرم، اس پر عطف ہے تو نال لانا ہے جی، تو یا اس کے قول اما لا جرم لہو سے، خیر مگی وارد ہے اس پر کہ یہ کہ نہیں اختصاص واسطے اس کے کہ ذکر کیا اس کو خف اور اس کی مثل میں، پس حکم شامل ہے کپڑے کو اور بدن کو، پس صحیح ہے کہ اس کا عطف ہے ماتن کے قول عن ناجسن، یعنی نجاست مری کیویں کیویں پاک ہوندی ان دے وچ منی بھی داخل ہے، اور اگر مقدم کرتے منی والے مسئلے کو خف والے مسئلے پر تو اولا تھا تاکہ نجاست مری دے نال ذکر ہو جاندے جی۔ خیر توجہ یار، اور فرق ہے یا بیسی ہی خشک منی کھرچا پاک ہو جاتا کپڑا با وجہ حدیث حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ فرماتی ہیں کہ میں دھوتی تھی جنابت کو یعنی منی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑا مبارک سے، اخرجہ مسلم و اصحاب السنن، وقالت ایضاً، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں کھرچتی تھی منی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑا مبارک سے، اخرجہ مسلم وغیرہ اور دار قطنی اور بہقی کی روایت میں تفصیل ہے پوری کہ میں دھوتی تھی منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑا مبارک سے جب کہ وہ تر ہوتی، اور کھرچتی میں اس کو جب کہ وہ خشک ہوتی، جب کہ وہ میں کھرچ دیتی، اور باب میں اخبار و آثار کبیرہ کثیرہ ہے، جگہ ان کے بست کی ہو بس سے آیا، قولہ یا بے سے ہی، اور فرق برابر، اچھا جی ایک خشک منی ہوگی تو کھرچنے نہ پاک، برابر ہے کہ ہو منی رجل کی یا پھر رجل کی منی، اور اول پر برابر ہے کہ ہو بسم اللہ ہو پتلی مرض کی وجہ سے یا گاڑی، اور اسی طرح حکم ہے جمی حیوانات کی منی میں، اسی طرح گلی ہوئے لگ گئی تو دھونے نال تو سکی ہوئے تو کھرچنے نال جی، وہاذا، اور یہی وہ معتمد ہے بمطابق اس کے جو در مختار میں اور اس کے حواشی میں، اور اس میں اختلاف کثیر ہے، اور منی ویچو جی، اچھا جی یہ جب ہے کہ ذکر کا سر کیا ہو پاک ہو بیان بالا نظر آ رہی، پس اگر نہ ہو ذکر کا سر طاہر تو پس منی اس کی ناپاک ہوگی، ناپاک نہیں بھائی ناپاک ہوگی کھرچنے کے ساتھ، کیوں بوجہ مل جانے منی کے بے ناجسن غیر ہی، اپنے علاوہ ایک اور نجس کے ساتھ، کیڑی نجس بول، اور اچھا جی یہ ہوں منی بھی پلیت ہے تو پھر یہ کھرچنے نال کی میں پاک ہو گئی، اور منی نہیں پاک ہونی وہ کپڑا پاک ہونا میں جی، اور طہارت منی کی کھرچنے کے ساتھ محض ثابت ہے آثار کے ساتھ علل، لہذا پس نہیں متعدی ہوگی اس منی کی طرف جڑی منی وچ موتر رل گیا ہے، یہ مطلب ہے فلاں کی تعدہ الہ وہ بھی تو مطلقاً بھی کہ بھی اور کو بندہ کہے کہ بھی اے جڑا جی گندگی لگی تو سک گئی تو لہذا کپڑا ہی مال کے چھانڈ دیا بس ٹھیک ہے جی، نہیں یہ خلاف کیا سے صرف منی چی باندھے جی باقی نہ، اچھا جی پس اگر تو کہے کہ منی ہوتی ہے مخلوط بالمزی، کیونکہ رجل اس کو مزی آتی ہے پھر منی نکلتی ہے، اور معلوم سے ہے یہ بات کہ مزی تو نہیں پاک ہوتی، تو پس کیسے پاک ہوگی منی جو مخلوط بالمزی ہے کھرچنے کے ساتھ؟ میں کہتا ہوں کہ جب حکم فرمایا شارع نے منی کے محل کی طہارت کا کھرچنے کے ساتھ جی،
تو معلوم ہو گئی یہ بات کہ معافی دی گئی ہے اس سے جو مل گیا منی کے ساتھ، کس سے؟ یہ معافی دی گئی ہے باوجہ اور نہیں اس طرح غیر اس کا نجاستوں سے۔ سنیں یہ سوال کتنے بھی گلاں کھل گیا نا، بھی گل کھل جائے تاندن بھی چونکہ شارع نے اس دی اجازت دیتی تو لہٰذا پھر اینی کو جڑی مزی ہے نا جڑی وچ رل گئی وہ کی ہے، وہ معاف ہوگی۔ قولہ لا یطہر البدن بالفرق، اور دوسری روایت اس کی بنا ہے، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ بدن کی حرارت جاذبہ ہے منی کے لیے، ان دی حرارت منی جسامہ دے وچ بڑھ گئی، پس نہیں زائل ہوگی اس سے بدن سے مگر پانی کے ساتھ، مگر پانی زائل کر نہیں زائل کرے گا اس کو کوئی شے مگر۔ اور جواب اس کا یہ ہے کہ یہ قدر معفو عنہ ہے تیسیراً و، جیسا کہ معافی دی گئی ہے قدر منجذب فی مسام الصوب، بھئی منی جلے کھرچی ہے جس لئے جڑے ان دے وچ مسام ہونے وچ کوئی نہ کوئی تو رہ گئی تو ان دی معافی ہے نا، تے پھر بدن تو کھرچی تھوڑی جی رہ گئی تو معافی، سمجھے ہو؟ اچھا جی بس سیف ہو، یعنی پاک ہو جاتی ہے تلوار اور اس کی مثل سیقل لا مسام لہو، سیقل ایسی ٹھوس چیز جن دے وچ مسام کوئی نہیں، جن دے وچ شے نہیں جاندی، یہ پونجنے نال کی ہو جائے گی؟ جیسا کہ شیشہ، ناخن، ہڈی تے زجاج، یہ بھی شیشہ ہو گیا نا، چلو وغیرہ باقی داتا یمسحہ جی نا کی کرے گا؟ بے مسح پاک ہو جائے گی، بے مسحہ علی شیء طاہر، کہ زائل ہو جا اس کے ساتھ نجاست کا اثر۔ سنیں جی بے نجاست کا اثر کیا ہو جائے؟ زائل ہو جائے۔ اور جڑی چھری نال مرغا ذبح کیتا انہوں پھر مڑ کے کھمبا نال صاف کر دیتا ہے، یا ان کو کپڑا کور رکھا ہے جن نال بالکل چھری انہیں ساری پونج دیتی تو کوئی شے نہیں رہ گئی، تو ہن پاک ہے کہ کوئی نہیں؟ ہن گھر جا کے آکھنا جو اسے گندی چھری نال گوشت بنا دیتا نے جی۔ اچھا جی، برابر ہے کہ ہو وہ گندگی تاریا، بولو چاہ بھی تارو بھئی یا خشکو میں دونوں صورتیں پونجنا صاف ہو جائے گی بغیر حاجت کے طرف دھونے کے، اس لیے کہ یہ اشیاء نہیں لا تتشرب النجاست ہے نا بچ نہیں بڑھتی، اور وہ جو ان کے زہر پر ہے وہ زائل ہو گئی ہے کس کے ساتھ؟ پونجنے کے ساتھ۔ اور منی سے یعنی پاک ہو جاتا ہے کپڑا اور بدن مسلی کا منی سے، منی کے دھونے کے ساتھ، برابر ہے کہ میں ہو رطب یا یابس، اور پاک ہو جاتا ہے کپڑا بدن منی خشک کے کھرچنے کے ساتھ۔ اور مسئلہ تو سمجھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ جب کہ ہو ذکر کا سر طاہر، بیں طور کے بول کیا اور نہیں تجاوز کیا بول نے، ذکر کے اپنے مخرج کے سر سے یا تجاوز کیا اور استنجا کر لیا ڈیلے نال یا کندے نال پانی نال، اور نہیں فرق درمیان کپڑے اور بدن کے، ظاہر و روایہ میں سکی منی دونوں تو کھرچو تو پاک ہے۔ اور امام حسن بن زیاد کی روایت میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں پاک ہوتا بدن کھرچنے کے ساتھ اور تلوار اور اس کی مثل پونجنے کے ساتھ جی۔ کتنا ٹائم ہے؟ 8 صفحے ہو گئے ہیں نا۔ یا منی یابس کے کھرچنے کے ساتھ، یہ جب کہ ہو ذکر کا راستہ ہے بین اور کے بول کیا
ایتھے کو کوئی میرا یار بیٹھا ہے مخرج کے ساتھ سے آپ بند کر دیں تو کر کے چلا دیں اور نہیں فاطر کپڑے اور بدن میں غیر روایت کوئی گل نہیں یار میں کی کرا جی امام پھر حسن بن زیاد کی اسا غریب آوے تو وقت گزارنا ہے نا پترا کہ نہیں طاہر ہوتا بدن گھٹنے کے ساتھ اور تلوار اور اس کی مثل گونجنے کے ساتھ فاطر چلو